بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ الملخص الفقہی کا درس جاری ہے جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم لوگ پہنچے تھے، ابھی کتاب الطہارہ چل رہا ہے، ہم لوگ پہنچے تھے باب فیما یحرم علی المحدث مزاولتہ من الاعمال، وہ چیزیں جو محدث، کون شخص ہے محدث؟ حدث دو قسم کا ہوتا ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر جو جنابت کی حالت ہے، حیض کی حالت ہے، نفاس کی حالت ہے، اور حدث اصغر جو بے وضو ہونے کی حالت ہے۔ تو دونوں چیزیں پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے اس میں حدث اکبر کے لیے جو خاص ہے اس کو پھر بیان کیا جائے گا جو اگلے درس میں ہوگا۔ کہتے ہیں شیخ، هناك بعض من الاعمال التي يحرم على المسلم اذا لم يكن على طهارة، بعض ایسے اعمال ہیں جو حرام ہے مسلمان پر کرنا اگر وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعمال اس کے شرف اور مکان کی وجہ سے، کوئی شرف کی چیز ہے یا مقام ہے اس کا یا مکان ہے، اس وجہ سے وہ حرام ہوتی ہے، لشرفها ومکانتها۔ وهذه الاعمال نبینها لك بادلتها، ہم بیان کریں گے ایسے اعمال آپ کے لیے دلائل کے ساتھ، دیکھو دلائل کے ساتھ آئیں گے وہ، لتكون منك على بال فلا تقدم على واحد منها الا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة، تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین رہے یہ بات، تو آپ ان اعمال کو نہ کریں مگر ایسی حالت میں ہی جو طہارت کی حالت ہو۔ کہتے ہیں اعلم یا اخی ان هناك اشیاء تحرم علی المحدث، جان لو بھائی، اے میرے بھائی، کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے محدث پر، سواء كان حدثه اکبر او اصغر، چاہے وہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو۔ وهناك اشیاء يختص تحریمها بمن هو محدث حدثا اکبر، بعض چیزیں ایسی ہیں جو حدث اکبر والے شخص کے اوپر خاص ہے، اس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حدث اصغر والا کر سکتا ہے لیکن حدث اکبر والا کے لیے حرام ہے۔ پہلے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، فالاشیاء التي تحرم على المحدث ای الحدثین، کہتے ہیں کہ پہلے وہ چیز جو کوئی بھی حدث ہو ویسے شخص کے لیے حرام ہے۔ پہلی چیز مس المصحف الشریف، مصحف کو چھونا، فلا، مصحف یعنی قرآن کے جو مصحف ہے، جو کتاب کی شکل میں وہ مصحف، فلا یمسہ المحدث بدون حائل، مصحف کو بغیر حائل کے نہیں چھوا جائے گا، لقولہ تعالی لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اسے صرف مطہرون، مطہرون کون ہیں؟ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ یہاں پر مطہرون سے کیا مراد ہے؟ شیخ کہتے ہیں ای المتطہرون من الحدث جنابۃ او غیرہا، یعنی یہاں پر مراد وہ ہیں کہ جو جنابت اور ہر قسم کی نجاست سے جو پاک ہوں۔ علی القول بان المراد بہم المطہرون من البشر، اس قول کو اگر دیکھا جائے کہ انسان اگر اس سے مراد ہوں، لیکن ایک قول جو اور ہے جو سلف سے ثابت ہے، وہ اس آیت میں کون مراد ہیں؟ مطہرون، فرشتے، المطہرون، ہناک من یرا ان المراد بہم الملائکۃ الکرام، کون مراد ہے مطہرون سے؟ فرشتے، ملائکہ مراد ہیں اس سے۔ شیخ کہتے ہیں وَحَتَّى لَوْ فُسِّرَتِ الْآيَةُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر اس آیت میں کون مراد ہیں؟ فرشتے مراد ہیں، فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَنَاوَلُ الْبَشَرَ بِدَلَالَةِ الْإِشَارَةِ، تو اس میں انسان بھی، دلالت الاشارہ میں انسان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے فرشتے مخلوق ہیں، ہے نا، اللہ کی، اور انسان بھی مخلوق ہیں، تو یہ اس طرح سے یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یعنی اس نص میں انسان بھی شامل ہے۔ وَكَمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ الرَّسُولُ،
صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک خط بھیجا تھا لکھ کر کے عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو کی طرف، لکھا تھا کہ جس میں یہ کلمات تھے، لا یمس القرآن، میرے والے جو نسخہ ہے اس میں لا یمس المصحف، لیکن جو روایت ہے جو جس کا نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے یہاں پر، یعنی اس میں ہے قرآن، ہاں، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف پاک شخص ہی چھوئے، طاہر چھوئے۔ اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ قال ابن عبد البر رحمہ اللہ، ابن عبد البر مشہور عالم گزرے ہیں اندلس کے، انہ اشبہ المتواتر لتلقی الناس لہ بالقبول، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر کے مشابہ ہے کیونکہ علماء نے اسے قبول کیا ہے، لوگوں نے اسے قبول کیا، لوگ سے مراد یہاں پر علماء اہل علم نے اسے قبول کیا ہے۔ قال شیخ الاسلام عن منع مس المصحف لغیر المتطہر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام سے مراد کون ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مصحف کو جو چھونے سے منع کیا گیا ہے غیر متطہر کے لیے، جو پاک نہیں ہے اس کے لیے، پاک یعنی دونوں اس میں شامل ہے، بے وضو بھی اور جنابت کی حالت والا شخص بھی، یا عورت جو حیض و نفاس کی حالت میں، ان کو چھونا جائز نہیں ہے، قرآن کو، مصحف کو۔ ہوا مذہب الائمۃ الاربعہ، شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، جمہور علماء کا یہی قول ہے، جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ وقال ابن حبیرہ، ابن حبیرہ کون ہے؟ بتایا تھا پہلے، یاد آ رہا ہے کچھ؟ الوزیر ابن حبیرہ حنابلہ کے بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں۔ قال ابن حبیرہ فی الافصاح، اجمعوا یعنی الائمۃ الاربعہ انہ لا یجوز للمحدث مس المصحف، انتہا۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں فی الافصاح، فی الافصاح یہ کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں کہ اجمعوا یعنی الائمۃ الاربعہ کا اجماع ہے اس پر، یعنی یہ علماء کا اجماع ہے اس پر، ایک طرح سے یہ کہیں یا ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے، انہ لا یجوز للمحدث مس المصحف، محدث کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصحف کو چھوئے۔ مصحف کا سے مراد کیا ہے؟ مصحف سے مراد قرآن جس میں آیات ہے، تفسیر نہیں ہے، اس سے مراد کتاب جو تفسیر کی ہوتی ہے یہ مراد نہیں، مصحف ہے، مصحف جو قرآن کی کاپی ہے وہ۔ ولا بأس ان يحمل غیر المتطہر المصحف في غلاف او کیس من غیر ان يمسه، وكذلك لا بأس ان ينظر فيه ويتصفحه من غیر مس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو پاک نہیں ہے ابھی وہ کسی چیز سے اس مصحف کو، کوئی غلاف وغیرہ سے اس کو چھوئے، کسی کپڑے سے یا کوئی اوپر کسی چیز کو پکڑ کر، کسی چیز سے غلاف یا کسی پولیتھین یا بیگ میں رکھ کر، بیگ میں اگر وہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، براہ راست اس کو ہاتھ سے نہیں چھوئے گا، ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن اگر وہ بیگ میں ہے اور بیگ کو اس کے پاس وہ اس نے ٹانگا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے جسم سے چھو نہیں رہا ہے، براہ راست نہیں ہے۔ یہ اس کے مصحف کے جو شرف ہے، یہ احترام میں یہ وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَن يَنظُرَ فِيهِ، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ مصحف کو دیکھا جائے۔ کیا مصحف کو دیکھا جا سکتا ہے بغیر چھوئے ہوئے؟ دیکھا جا سکتا ہے، آپ کے بغل میں کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَتَصَفَّحَهُ مِنْ غَيْرِ مَسٍ، اور اس کو پلٹے بغیر چھو کر، کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ کسی طرح سے اس کو پلٹ سکتا ہے، کسی کپڑے سے یا کسی اور چیز سے، تو وہ، یا پینسل سے، مان لو پیج بند ہے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ پڑھ رہا ہے نا، تو وہ پیج کو پلٹ کر کے اس کو بند کر سکتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، واضح ہے، وضو کر کے اس کو چھونا ہے، یا نہیں تو کسی کپڑے سے چھوئے گا وہ، ٹھیک ہے۔
اس کی دلیل ابھی بیان ہو چکی. دلیل ایک قرآن کی آیت سے کس طرح سے اس کو لا یمسہ الا المطہرون، اور دوسرا جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا لکھا لا یمس القرآن الا طاہر. تفسیر جس میں تفسیر ہوتی ہے، ترجمہ تفسیر ہوتی ہے، اس میں زیادہ جو چیز ہے نا، ایک قرآن ہے لیکن قرآن کی آیات کم ہے، تفسیر زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ ہے اس میں، تفسیر میں زیادہ ہے. وہ سب تفسیر کی کتابیں ہیں. تفسیر کی کتاب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مصحف میں نے بتا دیا مصحف سے کیا مراد ہے، جس میں قرآن کی آیات ہے. ابھی کیا بات ہو رہی ہے؟ ابھی دونوں حدث کی بات ہو رہی ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ قرآن زبان سے پڑھ سکتے ہیں، حدث اصغر ہے تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر چھوا نہیں ہے آپ نے تو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، جو چیز منع ہے، حرام ہے، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ الصَّلَاةُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، چاہے وہ فرض ہو یا نفلی نماز ہو، وہ حرام ہے پڑھنا حدث کی حالت میں، چاہے وہ حدث اکبر ہو یا اصغر ہو. قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، موبائل سے پڑھا جا سکتا ہے. موبائل مصحف نہیں ہے، مصحف کے حکم میں نہیں ہے، تو موبائل پر آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن، لیکن مصحف کے لیے آپ کو وضو کے حالت میں ہونا چاہیے. جنابت کی حالت میں نہیں پڑھے گا قرآن، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھے گا. باقی اذکار آپ کر سکتے ہیں. عورت حیض کی حالت میں اذکار کر سکتی ہے، گرچہ وہ اذکار صبح و شام کے جو اذکار ہے اس میں آیت الکرسی بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں جیسے اذکار ہے صبح و شام کے، آیت الکرسی ہے یا معوذتین ہے، سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، وہ عورت کر سکتی ہے حیض کی حالت میں. ٹھیک ہے، قرآن پڑھے گی کہ نہیں؟ قرآن نہیں پڑھے گی، لیکن آگے اس کا بیان ہوگا جو ہم لوگ اگلے درس میں کریں گے. ٹھیک ہے، یا کسی کو کوئی بیان کرنا ہے لیکن قرآن کی آیت ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کسی بات پر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین بات میں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے پڑھنے میں. لیکن قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا جنابت کی حالت میں، اور اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں. یہ ایک قول ہے اہل علم کا. اس میں دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ عقیدے جیسے مسئلہ نہیں ہے. عقیدے میں اختلاف اگر ہے تو کیا ہوگا؟ گمراہی یا بدعتی، یہاں تک کہ کفر تک چلی جاتی ہے بات، اور وہ شخص کافر ہو سکتا ہے. لیکن فقہی جو مسائل ہوتے ہیں، دلائل کی روشنی میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض قول راجح ہے، بعض مرجوح ہوتے ہیں بعض اہل علم کے نزدیک. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے کوئی اہل بدعت ہو جائے گا، ہے نا. اس میں ایسا یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. عام طور پر جو اختلاف ہوتا ہے فقہی مسائل میں، جو اختلاف ہوتا ہے، بعض اہل علم کا قول ہے کہ عورت پڑھ سکتی ہے قرآن، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے. بعض نے اجازت دی ہے ایسی حالت میں جب وہ بھول جائے گی، ہے نا، کیونکہ یہ جنابت کی حالت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے حیض و نفاس کو، کیونکہ اس کی مدت لمبی ہوتی ہے، اور جنابت تو خود آدمی طہارت حاصل کر سکتا ہے وہ پڑھنے کے لیے، لیکن حیض میں نہیں کر سکتا ہے، حیض و نفاس میں نہیں کر سکتا. اس لیے بعض صورتیں بیان کرتے اہل علم. تو اس چیز میں بہت زیادہ آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اختلاف کو بہت زیادہ یہ کہ اس میں کوئی بات ایک دوسرے پر رد کرنا یا ایک دوسرے پر شدت سے رد کرنا، یہ سب چیز نہیں کرنی چاہیے. اس میں کہتے ہیں کہ صلاح حرام ہے، پھر فرض ہو یا نفل ہو. وہذا باجماع اہل العلم، یہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے. اذا استطاع الطہارہ لقولہ تعالی، اگر اس کی استطاعت ہے پاکی حاصل کرنے کی اور وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک وہ پاکی اختیار نہ کر دے. لقولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق.
اس کی دلیل یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو فغسلوا وجوہکم، اس میں وضو کا بیان ہے، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھو لیا کرو کعب تک، کعبین یعنی ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت ہو تو طہارت اختیار کر لو۔ یہاں پر طہارت، جنوب کے لیے طہارت کون سی ہے؟ غسل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ کو قبول نہیں کرتا، نماز نہیں قبول کرتا بغیر طہارت کے، اسے مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وہ حدیث، اور حدیث ہے لا يقبل اللہ صلاة، یہ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، یہی ہے آپ لوگ کے، یہ ہے کیا؟ لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتى يتوضأ، یہ مختلف الفاظ ہیں، یہاں پر شیخ نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے، فلا یعنی اللہ تعالیٰ صلاۃ کو قبول نہیں کرتا جب تم میں سے کوئی حدث ہو جائے، کسی کو حدث، جب تک وہ طہارت اختیار، جب تک وہ وضو نہیں کرتا۔ یہاں پر حدث سے مراد حدث اصغر۔ فلا يجوز له ان يصلي من غیر طہارت مع القدرة علیہا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صلاح کی ادائیگی کرے بغیر طہارت کے، جبکہ وہ کر سکتا ہے، قدرت ہے اس کے کہ وضو کر سکتا ہے۔ ولا تصح الصلاۃ، ولا تصح صلاته، نہیں اس کی صلاح صحیح ہوگی، سواء كان جاہلا او عالما، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم، جاہل ہے تو اسے پوچھنا چاہیے، نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ جاہل ہے، ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جاہل ہونے کا کہ وہ احکام نہیں پتہ، لیکن مسلمانوں کے بیچ میں ہے تو اس کو پوچھنا ہے، یہ چیز ہے نا، اس کو پتہ بتا دیا گیا تو پھر اس کو پھر سے نماز اس کی دوران نہیں ہے اس کو، یا جان بوجھ کر کے، یا جاہلن سے، اگر یا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نسیان ہو جائے، نسیان بھول جائے کہ وہ وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میرا وضو ٹوٹا ہوا تھا، یا نماز کے دوران اس کو یاد آ گیا، تو نماز کے دوران یاد آ گیا تو فوراً نماز کو توڑ کر وہ جائے گا، گرچہ وہ امامت ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اور اگر نماز کے بعد یاد آیا تو نماز کو وضو کرنے کے بعد دہرائے گا۔ کیا؟ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، ناسین او عامدن، چاہے وہ بھول کر ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، لیکن العالم العامد، جان کر، جاننے والا، جان بوجھ کر اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے بغیر طہارت کے تو اس کو گناہ ہوگا، اس کو تعزیر کی جائے گی، سزا ملے گی۔ اور حنفی بعض احناف کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے استہزاء کیا ہے نماز کا۔ ہاں، بعض احناف کا قول ہے یہ کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ کل حال یہ جو ہے اگر کسی شرم کی وجہ سے مان لو وہ نماز سے نہیں ہٹا، یا کچھ اس کو لگا کہ اب نماز شروع ہو گئی لوگ دیکھیں گے، تو کسی وجہ سے وہ نہیں اگر گیا تو یہ گناہ گار ہے یہ شخص، اور اس کو سزا کا ہی مستحق ہے۔ اور اگر مسلمان حکمران ہے اس کو یعنی قاضی کے پاس گیا تو اسے سزا دی جائے گی اس کو۔ وَإِن كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمْ لَكِنْ لَا تُصِحُّ صَلَاتُهُ، اگر جاہل ہے یا بھول گیا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تیسری چیز جو حرام ہے، کس کے اوپر حرام ہے؟ تیسری چیز کیا، کس پر حرام ہے؟ محدث کے اوپر، جس کا حدث اکبر ہے یا اصغر، دونوں۔ یحرم علی المحدث الطواف بالبیت العتیق، طواف کرنا کعبہ کا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بالبیت صلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ خود اپنے ایک مقدمہ ابن ابی زید القیروانی کے درس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ قول ابن عباس پر موقوف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی حدیث، نبی کے سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً
یہ ثابت نہیں ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے۔ اگر یہ سند اس کی سندن یہ موقوف ہے، موقوف کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ تک جائے سند، یعنی کہے کہ یہ صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اگر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک ہے تو کیا یہ وہ چیز ہے جس میں صحابی اجتہاد کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ شیخ خود کہتے ہیں کہ یہ من حیث السند موقوف، سند کے اعتبار سے یہ موقوف ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے۔ سمجھ گئے؟ الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ اباح فیہ الکلام، اور پھر یہ سند کی بات ہے، اگر سند میں دیکھا جائے گا پھر یہ ثابت ہے، یہ نہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ثابت نہیں، اور موقوفاً یہ ثابت ہے، یہ کہتے ہیں بعض اہل علم۔ علی کل حال اس پہ اہل علم کے جو ہے کچھ اختلاف ہے، لیکن ہم اس میں زیادہ اختلاف پہ نہ جا کر ایک قول کو جو شیخ نے بیان کیا ہے، الا یہ کہ وہ اختلاف بالکل صریح حدیث کے خلاف ہو تو اس کو بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں وقد توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم للطواف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے لیے کیا کیا؟ وضو کیا۔ وصح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ منع الحائض من الطواف بالبیت حتی تطہر، اور صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو منع کیا طواف کرنے سے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ کل ذلک مما يدل على تحریم الطواف على المحدث حتی يتطہر، یہ سب یہ بتاتی ہے کہ محدث جو ہے اس پر طواف حرام ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ ومما يدل على تحریمہ على المحدث حدثا اکبر قوله تعالی، اور جو حدث اکبر ہے جس شخص کو، اس کو منع کیا گیا ہے اس سے طواف کے تعلق سے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو صلاح کے قریب بھی مت آؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ کب ہے؟ کب یہ آیت نازل ہوئی؟ جب شراب پوری حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نشے کی حالت میں آنے سے منع کیا گیا، نہیں، اس کے معنی ایسی بات نہیں ہے، واضح ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، یعنی نماز کو جنابت کی حالت میں نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر طواف کو صلاح کہا گیا ہے۔ شیخ کا یہ دلیل یہاں پر سے استدلال کر رہے ہیں، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا ولا جنوباً، اچھا یہ ہے کہ ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں نہیں، الا عابری سبیل، یعنی مسجد میں آپ نہیں ٹھہر سکتے جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر صرف ایسے کہ آپ اس سے گزرتے ہوں، جیسے کسی کا دروازہ ہے دوسری طرف، یا مان لو کوئی امام یا مؤذن حجرے میں رہتا ہے، اس کی فیملی رہتی ہے دوسری طرف جو مسجد سے ہو ہی کے جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے کوئی حائضہ ہے تو وہ مسجد سے ہو گئے، تو صرف گزرنے کے لیے، یا کوئی راستہ بند ہے یا راستے میں کچھ ایسی ہے لیکن مسجد کے اندر سے راستہ نکل رہا ہے، تو صرف پار کرنے کے لیے عورت یہ جنابت کی حالت میں کوئی شخص جا سکتا ہے، یا عورت کو اسی پر قیاس کیا گیا کہ وہ بھی صرف جا سکتی، گزر سکتی ہے، اس پر وہ ٹھہرے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ عورت کو مسجد میں جنابت حیض کی حالت میں نہیں رکنا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں اگر کوئی شخص ہے اور اسے مسجد میں رکنا پڑا تو وضو کر کے رک سکتا ہے، یہ آگے آئے گا اگلے درس میں انشاءاللہ۔ ای لا تدخلوا المسجد وانتم جنب الا ماری طریق، مسجد میں نہیں داخل ہو مگر صرف یہ کہ راستہ گزرنے کے لیے۔ فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف باب اولا، تو جب مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے تو طواف کرنے میں تو اس پہ بھی کیسے طواف کرے گا؟ اگر جنابت کی حالت میں مسجد میں تو داخل ہونا مسجد حرام میں، تو یہاں پر اس طریقے سے شیخ نے اس سے استدلال کیا ہے۔
وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. یہ اعمال محدث پر حرام ہیں چاہے اس کا حدث اصغر ہو یا اکبر ہو. یہیں پر رکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین.